اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ مختصر سی گفتگو امامت کے موضوع میں رہی، اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی تو اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اب تک اس چیز کی جانب توجہ دلائی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو فاصلے شروع ہوئے اور جہاں سے دو نظریات کی ابتدا ہوئی وہ نقطہ امامت ہی تھا، اور اس میں شک نہیں کہ دونوں مکاتب کے نزدیک امامت اور خلافت ضروری تھی۔ لہذا عین اس زمانے میں کہ جب ایک گروہ نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ اور امام سمجھا تو دوسرے نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو خلیفہ اور امام سمجھا، اور اتنی بات دونوں جانب سے واضح ہو گئی کہ امام کی ضرورت تو ہے، اور کتب کلامی شیعہ اور کتب کلامی اہل سنت دونوں میں نبوت کے بعد اس جانب توجہ دی گئی اور دلائی گئی کہ ایک منصب نبوت کے بعد ایک خلافت اور امامت کا سلسلہ ہے، اور پھر دونوں نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ یہ منصب کیا ہے، کس کی جانب سے ہونا چاہیے، اور شرائط کیا ہیں۔ اور در حقیقت پہلا اختلاف جو شیعہ اور سنی کے درمیان ہے وہ ہے امام کا انتخاب کس کی جانب سے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد، کہ جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں وہ منتخب کریں کسی امام کو، وہ منتخب کریں کسی خلیفہ کو۔ کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ہم کچھ شرائط کو بیان کرتے ہیں کہ امام میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز ہو اور تمام صفات انسانی کے بلند ترین درجے پر فائز ہو، خصوصاً علم کے بلند ترین مقام پر فائز ہو، جبکہ اس جانب سے ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے علمی اعتبار سے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کو افضل ہونا چاہیے، اور اس جانب سے باقاعدہ دلائل لائے جاتے ہیں کہ امام مفضول بھی ہو سکتا ہے اور افضلیت شرط نہیں ہے۔ لہذا عقائد نصفی میں اور دیگر کتابوں میں، اسی طرح سے شرح مواقف میں اور مقاصد میں اس جانب توجہ دلائی کہ افضلیت شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے عالمیت بھی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک شرط ہے امام میں، وہ ہے عصمت، اور وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ عصمت شرط نہیں ہے امام میں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر گفتگو ہوئی لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فسق کے ذریعے سے، فجور کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے، حرام الہی کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے انسانوں پہ ظلم کی وجہ سے عزل نہیں ہو سکتا، اپنے عہدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ اگر شؤون کہ امام کا کام کیا ہے، امام کی ذمہ داری کیا ہے، تو وہاں پر فقط یہ جلوہ نظر آتا ہے کہ وہ حکومت کرے۔ لہذا اگر پہلے مرحلے میں حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر 6 مہینے کے لیے تقریباً امام حسن کی خلافت کو اگر مانا، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے معاویہ ابن ابو سفیان کو بھی خلیفہ مانا، پھر یزید کو بھی مانا۔ لہذا اگر آپ خلفاء کی تاریخ کو دیکھیں، تاریخ الخلفاء، تو عام طور پہ معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد معاویہ صغیر یعنی معاویہ ابن یزید، پھر اس کے بعد مروان، پھر مروان کو بھی اور آل مروان کو بھی، پھر بنو امیہ کو بھی خلیفہ مانا، اور پھر بنو عباس کو بھی مانا۔
اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امام سے فسق و فجور بھی ہو سکتا ہے، ظلم بھی ہو سکتا ہے، اور سلف صالح نے یہی کیا کہ انہی کی اجازت سے نماز جمعہ کو قائم کیا، انہی کی اجازت سے نماز عیدین کو قائم کیا، اور ان کے خلاف اٹھنے یا ان کے خلاف کسی بھی کام سے روکا۔ یعنی اگر ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بادشاہ کو پہلے منصب خلافت پر فائز کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ فسق و فجور کرے تو یہ کہا جائے کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروپیگنڈا یا اعتراض یا اس کو عہدے سے ہٹانا منع ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے اور اس کو ہٹا دے تو پھر کہا جائے کہ اب جو آ گیا ہے وہ خلیفہ ہو گیا۔ لہذا بنو امیہ کو بنو عباس نے ختم کیا، قتل کیا، حتیٰ دمشق میں کوئی بھی قبر باقی نہیں چھوڑی بنو امیہ کی، سب قبروں کو کھود دیا اور جو کچھ ملا اسے جلا دیا۔ اس وقت علماء یہ کہتے تھے کہ بنو امیہ خلفاء ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی گفتگو جائز نہیں، ان کے خلاف بغاوت جائز نہیں۔ اور پھر جب استعلاء کے ذریعے سے اور تغلیب کے ذریعے سے، کہ استعلاء اور تغلیب کا نظریہ یہ ہے کہ امام کی امامت کا ایک راستہ کیا ہے جو کتب کلامی اہل سنت میں نقل کیا گیا کہ وہ غلبے کے ذریعے سے، استعلاء کے ذریعے سے، قہر کے ذریعے سے، یعنی غلبہ کرے، حملہ کرے، بغاوت کرے اور امام بن جائے، تو کہا جائے گا اب کیونکہ یہ امام بن گیا اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو یہی جلوہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ کے پاس بنو عباس کو خلیفہ کہا گیا اور ان کی اطاعت کی گئی، اور یہیں سے کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں پر امامت اور خلافت کا تعلق فقط حکومت سے ہے، جبکہ ہمارے یہاں امامت اور خلافت کا تعلق فقط حکومت سے نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں امام اور خلیفہ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام مسلمانوں سے بہتر، تمام مسلمانوں کا رہبر ہے، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ درجے میں ان سے کم، اور ساتھ ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بعد رسول اللہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھا وہ نبی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، بلکہ وہ خلیفہ ہے، یعنی خلف رسول اللہ میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھا ہے۔ جگہ کون سی؟ ہدایت کی جگہ، امت کی رہنمائی کی جگہ، امت کی امامت کی جگہ، نہ کہ نبوت کی جگہ۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، البتہ جو بھی ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ ذمہ داریاں امام پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ کس حوالے سے؟ کتاب خداوند تبارک و تعالیٰ کی تبیین، کتاب خدا کو بیان کرنا، احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کو لوگوں تک پہنچانا، انسانوں کو شک اور حیرت سے اور گمراہی سے محفوظ رکھنا، جو ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق احکام ان تک پہنچانا، اور دین کا دفاع کرنا۔ سب سے اہم ذمہ داری امام کی دین کا دفاع ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ امام در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، امام در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تھے عالمین کے لیے، بلا شک امام ان کی طرح سے مساوی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی رحمت ہیں۔ جس طرح سے رسول حجت خدا تھے تو امام بھی حجت خدا ہے۔ حجت خدا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے پانی کے ذریعے سے مخلوقات کو زندگی دی، البتہ پانی میں یہ اثر اللہ نے رکھا۔ جس طریقے سے آکسیجن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو زندگی دی، لیکن اثر آکسیجن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا۔ بس امام کیا ہے؟ زمین پر ظاہری زندگی میں، زمین پر سے کیا مراد؟ اس زمین میں اور تمام مخلوقات میں۔ ظاہری زندگی سے کیا مراد؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا شک اس وقت بھی ایک حیات ہے، لیکن حیات دنیا بھی نہیں ہے، اس عالم کی حیات ہے، اس دنیا کی حیات ہے۔ انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، قطعاً وصال ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کے معنی اختتام نہیں ہے، موت کے معنی در حقیقت اس عالم سے اس عالم میں جانا۔ تو امام اس دنیا میں یعنی تمام مخلوقات میں ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ حجت خدا ہے،
یعنی بعد رسول اللہ وہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا یہ کیا معنی؟ کہ جس طرح آکسیجن یا پانی کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو زندہ رکھا، امام کے وجود کے ذریعے سے تمام مخلوقات کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیض جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کا فیض جاتا ہے، اللہ کے اذن سے جاتا ہے، لیکن مرکز فیض ایک اشرف المخلوق کو بنایا۔ جس طرح سے منبع فیض اور مرکز رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، تو امام ان کے بعد اس کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، اس کائنات کے لیے ایک برکت ہے، اس کائنات کے لیے ایک حجت ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور امام کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ بس مسئلہ اتنا سادہ سا نہیں ہے کہ شیعہ و برادران اہل سنت میں اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شیعہ کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں۔ اختلاف فقط یہ نہیں ہے، بلکہ خود خلیفہ اور امام کی ڈیفینیشن میں، خلیفہ اور امام کی خصوصیات میں، خلیفہ اور امام کی ذمہ داریوں میں اور شرائط میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر اعلان بعثت سے سلسلہ شروع کیا جائے کہ فضائل اہل بیت کس طریقے سے آپ نے بیان فرمائے، تو نظر یہ آئے گا جس دن اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور حکم ہوا خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کو نبوت ملی اس کی آپ نے انہیں خبر دی اور کہا کہ اللہ پر اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی و خلیفہ اور چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایمان لائے، اور اس سے پہلے فرما چکے تھے کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ میرا وزیر، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ تمام روایات شیعہ اور سنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد جو سب سے پہلا اعلان ہوا وہ اعلان تھا کس چیز کا؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصایت اور نیابت اور وزارت اور خلافت کا، کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، امت کا امیر اور امام ہوگا۔ لہذا اس ضمن میں تمام شیعہ اور سنی متفق ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اعلان کر دیا جس دن اعلان بعثت آپ نے فرمایا۔ کب؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رشتہ داروں کو دعوت دی گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات پر توجہ دیں تو وہاں پر ہمیں سب سے زیادہ اگر فضائل نظر آتے ہیں آپ کی زبان مطہر سے صادر ہوئے کسی کے لیے تو وہ اہل بیت کے لیے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ فضائل کسی کے لیے نظر آتے ہیں تو وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ اور جو کچھ آپ اپنی زندگی میں کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ نبوت کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ نبی کا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، کہ میرا یہ حبیب اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما۔ اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور کوئی بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ معصوم ہیں، ابس کام نہیں کرتے۔ بس انہی کاموں میں سے کام کہ اگر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ دی جائے تو بہت واضح نظر آئے گا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں فضائل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ لہذا کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، یہ وہ روایت ہے دونوں شیعہ سنی میں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مکمل روایت کیا ہے؟ ومن اراد المدینہ ولیأتها من بابها، اور جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے۔
کذب من یزعم یدخل المدینہ الا بالباب، جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے۔ تو اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بے شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا جائے۔ یہ وہ روایت ہے جو تمام شیعہ سنی میں ہے، اور واضح پتہ چلتا ہے اس روایت سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کا علم ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کا کام کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے علم کو اللہ کی مخلوقات تک پہنچانا۔ لہذا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی نبوت کو پہچانتا ہو تو خود بخود وہ پہچان جائے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں تو پھر دروازہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور جو یہ چاہے کہ اس شہر میں داخل ہو وہ اس دروازے کے ذریعے یعنی علی ابن ابی طالب کے ذریعے مجھ تک پہنچے، اور جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِهَا، اور جو ارادہ کرے اس شہر میں داخل ہونے کا وہ کیا کرے؟ اس دروازے کے ذریعے سے آئے۔ بس آپ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، یعنی آپ ایک علم کا شہر ہیں، علم کا خزانہ ہیں۔ نبوت کا کام ہی علم دینا ہے، نبی کا کام ہی علم دینا ہے، منصب نبوت یعنی علم پہنچانا۔ اب بعد رسول اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو حاصل کیا جائے تو کس سے حاصل کیا جائے؟ باب مدینۃ العلم سے۔ باب مدینۃ العلم کون ہے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تصور کرتا ہے، یعنی کوئی بھی اگر یہ گمان کرے کہ میں رسول اللہ تک پہنچ گیا بغیر علی ابن ابی طالب کے تو وہ غلط گمان کر رہا ہے، وہ دھوکے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی علم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر لے بغیر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے۔ اب اس روایت کے مقابلے میں کچھ روایتیں بنائی گئیں اور کہا گیا کہ مثال کے طور پہ کچھ افراد کے لیے کہا گیا کہ وہ چھت ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں علم کا گھر ہوں جو چھت کی نوبت آئے، یہاں پر ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر میں فصیل ہوتی ہے تو شہر بنتا ہے، اور دروازہ ہوتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ شہر میں نہ چھت ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز، اور یہاں پر مراد ہے کنایہ ہے، اور وہ کیا کنایہ؟ کہ شہر میں داخل ہونے کے شہر میں داخل ہونے کا دروازے ہوتے ہیں، لیکن میں علم کا شہر ہوں اور میرا جو دروازہ ہے صرف ایک ہے، میرا جو دروازہ ہے وہ صرف ایک ہے۔ اب اگر کوئی روایت بنائی جائے اور کسی کے لیے کہا جائے کہ فلاں شخص کے لیے یہ نسبت دی جائے، کسی کے لیے کوئی نسبت دی جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ جتنی بھی نسبتیں ہیں یہ اپنی جانب، لیکن شہر میں داخل ہونے کی جو چیز ہوتی ہے اسے دروازہ ہوتا ہے۔ اور اگر چھت کے بارے میں کہا جائے تو روایت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ شہر میں چھت نہیں ہوتی، کوئی بھی دنیا کا ایسا شہر نہیں ہے جس کی چھت ہو، ہاں دروازہ ہوتا ہے، اور دروازہ تھے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اسی طریقے سے انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایک روایت اگر دیکھی جائے اور دقت کی جائے اور بے شرط یہ کہ منصب نبوت کو پہچانا جائے تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہی علم دینا تھا انسانوں کو، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے نبی لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں، بس کیونکہ ہدایت کا دار و مدار علم پہ تھا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے علم کا دروازہ جو ہے کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، تو معلوم ہوا کہ بعد رسول اللہ اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہوا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔